بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ النساء وان للمرأۃ ہیئۃ لیست للرجل، عورت کی نماز اور اس بات کا بیان کہ عورت کی ایک مخصوص حیت جو مرد کے لیے نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثی، کہ مرد عورت کی طرح نہیں۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانپوں کے برابر اٹھا، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں کے برابر اٹھائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر جو صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مرد جو ہے اس کے لیے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ لازم ہے، اور عورت کے لیے اس کی چھاتیوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ لازمی ہے۔ یعنی یہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق یہ ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم فرماتے کہ اپنے سجدوں میں اپنے بازوؤں کو پہلو سے دور رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے کہ اپنے سجدے میں نیچی رہا کریں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھا کرو، اور عورتوں کو فرمایا کہ تم سمٹ کر سجدہ کیا کرو کہ جس میں زیادہ تمہارا جو ہے نا تو اس کی تمہاری جو پردہ ہے وہ زیادہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ عورتیں چوکڑی مارتی تھیں، اور بعد میں حکم ہوا کہ سمٹ جایا کریں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جب ابتدا میں عورتیں چوکڑی مار کر نماز پڑھا کرتی تھیں، بعد میں حکم ہوا کہ عورتیں سمٹ جایا کریں۔ اور اسی طرح حضرت یزید بن حبیب آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین پر لگا دیا کرو، بے شک اس معاملے میں عورت مرد کی طرح نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عورتاں انہوں نے قریب تو گزرے، وہ عورتیں نماز ادا کر رہی سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تسی سجدہ کرو تو سجدے دے اندر اپنا زیادہ حصہ زمین دے نال لگا لیا کرو، کیونکہ اس معاملے دے اندر عورتاں مرداں تو جدا نے۔ مرداں دی طرح جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں، عورتاں واسطے اس طرح حکم نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اور اپنی رانوں پر لگا دے، یہ اس کی سطر کے شایان شان ہے۔ اور بے شک اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز ادا کرے اور اس طرح ادا کرے کہ جس طرح اس کو نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ اور اسی طرح حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنی رانوں کو سمیٹ لے، یعنی اس میں اس کا زیادہ پردہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عطا ابی آپ فرماتے ہیں کہ عورت اس کے لیے اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، اور اشارہ کر کے سمجھایا کہ اپنے ہاتھ بالکل پست رکھے، اور انہیں اپنی طرف
خوب سمیٹ لے، اور فرمایا کہ بے شک عورت کے لیے مخصوص حیت ہے جو مرد کے لیے نہیں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر جو تابعی حضرت عطا ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے آپ کو سمیٹ لے، کہ جس سے اس کا زیادہ سطر ہے، زیادہ پڑتا ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے رسول نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ مرد جو ہے وہ اس کا جو طریقہ نماز کا ہے وہ علیحدہ ہے، اور عورت جو ہے اس کا جو اس میں نماز کا حکم ہے اس میں وہ علیحدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے مسائل کو اور نماز کے مسائل کو صحیح معنوں کے اندر سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق